نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی کو اپنے جائز مقصد کا حصول ہو یا جب کسی کو خدا سے یا خدا کے کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر خدا سے یوں دعا کرے: بے شک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی بردبار اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے، پاک و برتر ہے خدا عرش عظیم کا مالک، شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ خدایا، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہیں۔ ہر بھلائی میں حصہ اور گناہ سے سلامتی چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ خدایا، تو میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دکھ اور غم دور کیے بغیر نہ چھوڑ اور میری کوئی حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی آئے اور اپنے حافظے کی شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیتیں میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی، جو سیکھتا ہوں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت سن کر فرمایا: اے ابو الحسن، میں تمہیں ایسی دعا کیوں نہ سکھا دوں جسے پڑھ کر تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں، جسے تم یہ دعا سکھاؤ اور پھر جو بھی تم سیکھو تو وہ تمہارے دل میں جم جائے اور تمہیں یاد رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ، ایسی دعا تو ضرور سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا: جمعے کی رات میں یہ دعا پڑھو، 3 یا 5 یا 7 جمعراتوں میں برابر پڑھو، خدا کے حکم سے یہ دعا تیر بحاف ثابت ہوگی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے دین حق کے دے کر بھیجا، مومن کی یہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 5 یا 7 جمعراتیں ہی گزری ہوں گی کہ اسی طرح پھر ایک روز حضرت علی کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ، پہلے میں 4 آیتیں یاد کرتا تھا لیکن جب دہراتا تو ذہن سے نکل جاتی اور اب یہ حال ہے کہ میں 40 آیتیں یاد کرتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا میرے سامنے خدا کی کھلی کتاب ہے رکھی۔ اسی طرح پہلے میں ایک حدیث سنتا اور جب دہرانے کی کوشش کرتا تو بھول جاتا، اور اب یہ حال ہے کہ میں کتنی ہی حدیثیں سنتا ہوں اور جب دہراتا ہوں تو ایک حرف کی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: رب کعبہ کی قسم، ابو الحسن واقعی مومن ہے۔ دعا پڑھنے کا تفصیلی طریقہ بتاتے ہوئے آپ نے ہدایت فرمائی کہ جمعے کی رات میں یہ دعا پڑھو۔ میرے بھائی یعقوب کے بیٹوں نے جب ان سے دعائے استغفار کے لیے درخواست کی تو انہوں نے فرمایا: میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یعقوب کا مقصد یہ تھا کہ جمعے کی رات آنے پر میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ تو اے علی، تم جمعے کی رات میں تہجد کے وقت اٹھو، اس لیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ طبیعت اس وقت حاضر ہوتی ہے اور خدا کی طرف پوری یکسوئی ہوتی ہے، اور اگر رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکو تو آدھی رات کو اٹھو، اور اگر آدھی رات کو بھی نہ اٹھ سکو تو پھر ابتدائی رات میں 4 رکعت نفل اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھو۔ پھر جب اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لو تو اچھے انداز میں خدا کی حمد و ثنا کرو اور نہایت اچھے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام نبیوں پر درود و سلام بھیجو، اور سارے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرو اور اپنے ان بھائیوں کے لیے استغفار کرو جو ایمان لانے میں تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ پھر آخر میں یہ دعا پڑھو: خدایا، تو مجھے جب تک بھی زندہ رکھے اپنی رحمت سے ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اپنی رحمت سے مجھے بے مقصد اور لغو باتوں سے دور رہنے کی قوت عطا فرما، اور مجھے ان کاموں میں اچھی نظر اور بصیرت دے جن سے تیری رضا حاصل ہو۔ اے خدا، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے بنانے والے، عظمت و احترام والے اور ایسا عظیم اقتدار رکھنے والے جس کے مقابلے میں آنے کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اے خدا، اے رحم کرنے والے، میں تجھ سے تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے اپنی کتاب سکھائی اسی طرح مجھے اس کے حافظے کی بھی قوت دے، اور مجھے اس کتاب کو پڑھنے کی
اس طرح توفیق دے جسے تیری رضا حاصل ہو اے آسمانوں اور زمین کے موجد، عظمت و احترام والے اور ایسا اقتدار رکھنے والے جس کے مقابلے کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اے خدا بے پایا رحم کرنے والے، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کی برکت سے میری آنکھوں کو روشن کر دے اور میری زبان پر اس کے الفاظ جاری کر دے اور میرے دل سے غم اور گھٹن دور کر دے اور اس کی برکت سے اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کو دھو کر پاک صاف کر دے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو حق کے معاملے میں میری نصرت و حمایت کر سکے۔ حق سے نوازنے والا بس تو ہی ہے۔ گناہوں سے باز رہنے کی قوت اور نیکی پر جمنے کی طاقت خدا ہی سے مل سکتی ہے جو بڑا ہی بلند اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ اسی طرح اپنی مراد کے حصول کے لیے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کو مکمل کر لیجئے، بے شک وہ دلوں کے حال بہتر جاننے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں کو اور نیک مقاصد کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔